السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے کس طرح ہٹایا گیا ہے، اس حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، بہت سارے اہم انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بظاہر تو تحریک عدم اعتماد ہوئی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، عمران خان کی پارٹی نے حصہ نہیں لیا اور ان کے خلاف تمام جماعتیں متحد ہو گئیں اور ان کے ممبران نے ووٹ دیا۔ 174 ووٹ ہوئے، 172 چاہیے تھے۔ بظاہر تو یہ سین ہے، لیکن اس کے پس پردہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس حوالے سے بہت ساری انکشافات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ رات جو کچھ ہو رہا تھا، میں بھی ظاہر رپورٹر ہوں، صحافی ہوں، اسلام آباد میں موجود ہوں، خبریں تو بہت ساری آ رہی تھی۔ کچھ ریومرز ہوتے ہیں، کچھ میں حقائق ہوتے ہیں، کچھ میں حقائق نہیں ہوتے، لیکن جو ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہو کر دیکھ رہے تھے، شاعرہ دستور پر ایکٹیویٹیز، گاڑیوں کی آڑیاں جاڑیاں اور پروٹوکول اور اسکارٹ کی سائرن بجتے ہوئے قافلے، کوئی کس طرح جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ قافلہ جا رہا ہے، کوئی ہائی کورٹ جا رہا ہے، تو یہ سارا کچھ ہم بھی دیکھتے رہے۔ لیکن کیونکہ جب تک مصدقہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ کر دیں جس سے کوئی نقصان ہو، یا کوئی خواہ صحافت ہماری پہ انگلی اٹھے یا کوئی ڈنڈی مار دیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن خبریں یہ مل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، وزیر اعظم جو ہیں، وہ بہت بڑی تبدیلی ایک کر چکے ہیں، ایک بڑا نوٹیفیکیشن یا بڑا جو فیصلہ ہے آرمی چیف کی تبدیلی سے متعلق، یہ خبریں آ رہی تھی اس وقت بھی۔ اور رات کو ہم 3 بجے کوئی گھر پہنچے تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے، قومی اسمبلی سے۔ عمران خان کو ہٹائے جانے کے بعد اجلاس ختم ہوا اور پھر ہم بھی نکل آئے، تو اس وقت خبریں تو آ رہی تھیں، صحافیوں کی ایک دوسرے کو ظاہر شیئر کر رہے تھے، لیکن میں نے خبر یہ روک دی تھی کہ اس کی جب تک کوئی تصدیق نہیں ہوتی تب تک میں کیسے خبر دے سکتا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب خبر مارکیٹ میں آ چکی ہے، اب معاملہ اوپن ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ گزشتہ رات عمران خان صاحب جو ہے، جو اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے، وہ بڑا رولا ڈالنے کے چکر میں تھے، وہ بڑا گند کر کے جانا چاہ رہے تھے اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی سازش ایک عمران خان نے کر چکے تھے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ آرمی چیف کی تبدیلی کا آرڈر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کر چکے تھے، لیکن وزارت دفاع نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سارا دن تو پارلیمنٹ میں ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، لیکن رات کو شام کو عمران خان نے کابینہ کا رات کو 9 بجے اجلاس بلایا تھا۔ گزشتہ رات کی بات کر رہا ہوں میں، جس وقت عمران خان کی یعنی تبدیلی کا عمل ہو رہا تھا یا اس کو ہٹائے جانے کا عمل ہو رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے چند یعنی لمحے پہلے، کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے یا 3 گھنٹے پہلے عمران خان نے اجلاس بلا لیا کابینہ کا، اس میں مشاورت کی اور آرمی چیف کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا، نئے آرمی چیف کو لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، حکم جاری کر دیا تھا، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن اس میں نوٹیفیکیشن جو ڈیلے ہو گیا تو پھر مالکان پہنچ گئے جی وزیر اعظم ہاؤس ہیلی کاپٹر پر۔ یہ بی بی سی نے اسٹوری دی ہے اور بی بی سی کی اسٹوری کی تردید تو کی گئی ہے ISPR کی جانب سے، جو متعلقہ سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے، لیکن بی بی سی کیونکہ ظاہر انٹرنیشنل ایک چینل ہے، انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کی اسٹوری جو ہم سن رہے تھے مارکیٹ میں خبریں، وہی اس کی اسٹوری تصدیق کر رہی ہے۔ میں اسٹوری آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس میں تردید بھی شامل ہے ISPR کی کہ جی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ہنگامے کے درمیان سنیچر کی شب وزیر اعظم ہاؤس میں غیر معمولی سرگرمی دیکھنے میں آئی اور اس دوران کچھ تاریخی فیصلے اور واقعات رونما ہوئے، کچھ کیمروں کے سامنے اور بیشتر بند کمروں میں۔ سنیچر کے روز تمام دن گاما گامی کا مرکز پارلیمنٹ ہاؤس رہا، جہاں کبھی تقاریر ہوتی اور کبھی اجلاس ملتوی کر کے حکومتی اور اپوزیشن ارکان، اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان مذاکرات کیے جاتے رہے۔
لیکن شام کے وقت جب قومی اسمبلی کا اجلاس روزہ افطار کرنے کے لیے ملتوی کیا گیا تو سرگرمی کا مرکز اچانک وزیر اعظم ہاؤس بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے قانونی اور سیاسی مشیروں، اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور بعض بیوروکریٹس کو بھی طلب کر لیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں اس مبینہ کے بل کو بعض عہدیداروں کو دکھانے کی منظوری دی گئی، جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس مراسلے میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش کی تفصیلات درج ہے۔ اس دوران قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ایوان وزیر اعظم پہنچے، لیکن انہیں وزیر اعظم کے دفتر کے برابر والے لاؤنج میں انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس دوران 2 بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاقو چوبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ یہ بڑا جملہ ہے، بہت بڑا، آپ اس کا سمجھ سکتے ہیں کہ اس دوران 2 بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاقو چوبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم سے تقریباً پونا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی۔ اس دوران میں کیا بات ہوئی، ظاہر ہے اس بارے میں تو کوئی اطلاع دستیاب نہیں ہے، تاہم باوثوق اور معتبر سرکاری ذرائع نے جنہیں اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی گئی، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹر کے منتظر تو تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی۔ یعنی عمران خان صاحب اس ہیلی کاپٹر کے انتظار میں تھے جس ہیلی کاپٹر کے مہمان کی وہ نئی تقرری کر چکے تھے، یعنی نیا آرڈر کر چکے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ پرانے والے پہنچ گئے مہمان جو ہے اس ہیلی کاپٹر میں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کے 9 مقرر کردہ عہدیدار وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ شور و غوغا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہوا تھا۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویزات یعنی نوٹیفیکیشن وزارت دفاع سے جاری ہونی چاہیے تھی، وہ جاری نہ ہو سکی تھی، اور یوں اس انقلابی تبدیلی کی وزیر اعظم ہاؤس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے۔ تاہم اتوار کی صبح بری فوج کے ترجمان ادارے نے بی بی سی کی اس خبر کی تردید جاری کر دی تھی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ بی بی سی کی یہ خبر حقائق کے منافی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس پروپیگنڈا خبر میں کوئی معتبر، مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں ہے اور یہ بنیادی صحافی اقدار کے خلاف ہے۔ اس جعلی خبر میں کوئی صداقت نہیں اور واضح طور پر یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ تاہم اس عہدے پر تعینات ایک سرکاری اہلکار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اصرار کیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے شروع کیے گئے برطرفی کے ممکنہ اقدام کو قانونی طور پر روکنے کا بندوبست بھی رات ہی کو کر لیا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اگر وزیر اعظم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل ہو بھی جاتا تو بھی اسے کالعدم قرار دینے کا بندوبست کیا جا چکا تھا۔ کیسے؟ آگے سن لیجئے گا۔ سنیچر کی رات اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے تالے کھول دیے گئے تھے۔ رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی تھی اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کا عملہ ہائی کورٹ پہنچا تھا۔ بتایا گیا کہ ہائی کورٹ ہنگامی طور پر ایک پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی جانے والی ہے ہائی کورٹ میں، جس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے عدنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بری فوج کے سربراہ یعنی جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے،
की बरतरफी बरी फौज के सरबराह की बरतरफी के मुमकिना नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज किया था। इस फौरी दरखास्त में कहा गया था कि इमरान खान ने सियासी और ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बरी फौज के सरबराह यानी जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ को बरतरफ करने की सिफारिश की है। लिहाजा अदालत इस हुक्म को बेहतरीन अवामी मफाद में कलअदम करार दे। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि यह दरखास्त तैयार तो कर ली गई थी, लेकिन इसमें बरी फौज के सरबराह की बरतरफी के नोटिफिकेशन नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई थी। इसकी वजह यह रही कि वज़ीर आज़म के ख्वाहिश के बावजूद ये नोटिफिकेशन वजारत दिफा से जारी नहीं हो सका और यूं इस पिटीशन पर समाअत की नौबत ही नहीं आई। ये है BBC की स्टोरी। इसमें तरदीद ISPR की शामिल है, लेकिन ये BBC के अपने ज़राए हैं। ज़ाहिर है हर रिपोर्टर के, हर सहाफ़ी के अपने ज़राए होते हैं। हमें भी इतलात इसी तरह की आ रही थी जो BBC ने स्टोरी दी है। ये इतलात आम थी, बहुत सारे सहाफ़ियों को ये इतलात मिली थी, सिर्फ मुझे नहीं मिली थी। लेकिन हमने ये स्टोरी इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारे पास कोई मुसद्दका, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर हम बेस कर सकें, हमारी स्टोरी बेस कर सकें। लेकिन BBC के अपने ज़राए हैं और अपने ज़राए के हवाले से BBC ने ये बताया है कि जिन लोगों को ये ब्रीफ किया गया था, बताया गया था, वही उनके ज़राए हैं। तो इमरान खान साहब जो एक पहले ही थ्योरी एक गर्दिश कर रही थी कि वो गड़बड़ कराने के चक्कर में हैं। वो चाहते हैं कि चाहे आर्मी टेक ओवर करे, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो इदारों के दरमियान, लेकिन अपोजिशन जमातों को इक़्तिदार मैंने नहीं सौंपना और मैंने इक़्तिदार नहीं छोड़ना। भाई मैं तो अगला अब 2023 का जो टर्म है वो भी मैंने लेना है और मैंने राज करना है। ये पाकिस्तान मेरी ज़ाती जागीर है, ठीक है, ज़ाती मिल्कियत है मेरी। इसके साथ जो मैं करूं, ये आइन शाइन को कोई कुछ नहीं होता भाई। जो मेरी दिल से बात निकलेगी, जो मेरी ख्वाहिश होगी, वो आइन है। ये इमरान खान साहब ने 3.5 साल इस मुल्क के साथ ये हशर किया है, इस तरह खिलवाड़ किया है। तो इमरान खान का जाना तो फिर बनता था, क्योंकि जब तमाम सियासी जमातें आपके खिलाफ हो जाएं, जब पाक फौज इदारे आपके साथ न रहे, जब अमेरिका के खिलाफ आप खुद कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आप खुद कह रहे हैं कि वो आपके खिलाफ हो गए हैं, सुपर पावर जो है दुनिया का, और वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे। आपने गद्दार करार दिया अपोजिशन की तमाम जमातों को, कौमी क़यादत को। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि 30% आपको वोट पड़े हैं और 70% वोट पड़े हैं अपोजिशन की तमाम जमातों को 2018 में। तो जो 70% अवाम है पाकिस्तान की, उनके जो नुमाइंदे हैं मुंतखब, वो गद्दार हैं। तो ये भाई कैसे हो सकता है? और आप मुल्क मुहब्ब वतन है, जिसने कश्मीर बेचा, जिसने मईशत तबाह की, जिसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, सीपेक रोक दिया, मुल्क की तरक्की रोक दी। आप तो वही है ना जो 2014 में जब चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था और 42 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेके आ रहा था, तो आप धरना दे के पार्लियामेंट हाउस के आगे बैठ गए थे और चाइनीज सदर का आपने दौरा जो है वो डिस्टर्ब किया था, मुतासर करने की नाकाम कोशिश की थी एक, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली थी। वो बाद में सीपेक भी शुरू हुआ, सीपेक आगे तेजी के साथ बढ़ रहा था और आप नवाज शरीफ को मोदी का यार और ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। आपने क्या किया है? मोदी के लिए दुआएं आप मांगते रहे कि अल्लाह करे मोदी जीत जाए। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो मोदी के जीतने की दुआ करे? मुझे बताएं, व्यूअर्स आप लोग ही बताएं, और उसको मुहब्ब वतन करार दिया जाए कि ये मुहब्ब वतन है, मुल्क का खैर ख्वाह यही है। इधर नवाज शरीफ और अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग में से कोई इस तरह की बात करता कि अल्लाह करे मोदी जीत जाए, हम दुआ करते हैं, तो उसको तो फांसी लटकाया जाता, उसको तो गद्दार करार दे के जेल भेज दिया जाता, आर्टिकल 6 लगाया जाता कि भाई ये पता नहीं कौन कौन सी सजाएं उसके लिए तजवीज़ की जाती, कितनी FIR उसके खिलाफ गद्दारी की पूरे मुल्क में दायर कर दी जाती। लेकिन इमरान खान मोदी के लिए दुआ कर रहे थे और कि अल्लाह करे मोदी जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी जीत गया और कश्मीर बेच दिया
اور پھر بھی عمران خان اس ملک کے ہیرو ہے جی. تو یہ عمران خان نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس پہ میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً میں بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. لیکن کل رات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے گڑبڑ کرانے کی کوشش کی تھی، اداروں میں تصادم کرانے کی کوشش کی تھی. آرمی چیف والا اٹیمپٹ جو ہے تبدیلی کا، یہ عمران خان نے کوشش کی تھی کرنے کی. یہ اطلاعات بہت ساری سورسز جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. لیکن عمران خان کی یہ سازش ادارے کے خلاف، بڑے ادارے کے خلاف، یہ کامیاب نہ ہو سکی. اور یہ عمران خان کر اپنی ذات کے لیے رہے تھے، اپنا سیاسی اور ذاتی جو مفاد ہے اس کا وہ اس کو عزیز تھا. اسی چکر میں ہی تو انہوں نے آئین کو سبوتاج کیا، آئین کو وائلیٹ کیا، آئین کا چہرہ مسخ کیا اور پارلیمنٹ اسمبلی توڑ دی تھی. لیکن اب خان صاحب کے پاس کچھ نہیں رہا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب سے اب جو کچھ ان دنوں میں خان صاحب کے ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے موکلات شاید خان صاحب سے ناراض ہو گئے ہیں، روٹھ گئے ہیں، جو خان صاحب کو کہیں بھی کسی بھی معاملے میں کامیابی نہیں ہو سکی اور خان صاحب اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.